کیا انسان جانوروں کی زبان سمجھ سکتا ہے؟ کیا سلیمان نبی کو صرف پرندوں اور جناتوں پر حکومت حاصل تھی؟ کیا سبھی جنات برے ہوتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے تفسیری بز میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 16 اور 17 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 16 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا اے لوگو، ہم کو خدا کے فضل سے پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی ہے اور ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ یقینی خدا کا سری ہی فضل و کرم ہے۔ دل نشین آیت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے اس آیت کے اہم نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ لفظ ارث معنوی میراث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مادی میراث کے لیے بھی۔ معنوی میراث جیسے ثم اورثنا الکتاب یا زیارت وارثہ۔ اس آیت میں میراث سے مراد صرف علم اور نبوت نہیں ہے بلکہ مال و حکومت کا وارث بننا ہے۔ لہٰذا وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، اور اسی حدیث کی بنا پر باغ فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے لے لیا گیا، اس آیت سے ہم آہنگی نہیں رکھتی، لہٰذا وہ حدیث رد ہو جاتی ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے دفاع کے لیے پہلے خلیفہ کے سامنے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی۔ تفسیر نمونہ میں سیرہ حلبی سے نقل ہوا ہے کہ ابو بکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی باتوں سے متاثر ہوا اور فدق کی دستاویز واپس کر دی اور رونے لگا، لیکن عمر نے دوبارہ دستاویز کو لے کر اسے پھاڑ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی جانب سے پرندوں اور تمام زمینی اور دریائی جانوروں کی زبان جانتا ہوں۔ اس آیت میں بھی خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس خاص پیغام کو بھی۔ نمبر 1، میراث کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ نمبر 2، انبیاء کا علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے۔ علمنا منطق الطیر، دوسری جگہ ارشاد ہوا اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ نمبر 4، پرندوں کے پاس بھی شعور اور بولنے کی قدرت ہوتی ہے۔ نمبر 5، تمام نعمتوں میں علم مقدم ہے، پہلے علمنا، اس کے بعد وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ نمبر 6، اپنے علم اور امکانات کو خدا کی طرف سے جاننا چاہیے، نہ کہ خود کی جانب سے۔ نمبر 7، ایمان اور توکل آسائش اور امکانات کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8، نعمتوں کو اللہ کا فضل و کرم جاننا چاہیے، نہ کہ اپنی لیاقت اور صلاحیت۔ تو ناظرین آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 17 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون۔ اور سلیمان کے سامنے ان کے لشکر جنات اور آدمی اور پرندے سب جمع کیے جاتے تھے، تو وہ سب کے سب مثل کھڑے کیے جاتے تھے۔ تو ناظرین آئیے اب سنتے ہیں اس آیت کے نکات کو بھی۔ لفظ یوزعون وضع جمع کے وزن پر سے لیا گیا ہے جس کے معنی روکنے کے ہیں، اور یہ لفظ جب لشکر کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجیوں کو بکھرنے سے بچانے کے لیے آگے کے لشکر کو روک دیا جاتا ہے تاکہ باقی کا لشکر ان سے ملحق ہو جائے۔ ایذا کا مطلب فوجیوں کو حکیمانہ طور پر اس طرح تقسیم کرنا
کہ ہر ایک اپنی جگہ پر آ جائے اور سب ایک ہی قطار میں رہیں۔ اس آیت میں جنات اور پرندوں کا تذکرہ مثال کے لیے کیا گیا ہے، ورنہ ہوا، بال اور بھی بہت سی چیزوں پر جناب سلیمان کو حکومت حاصل تھی۔ قرآن مجید نے کئی مقامات پر جنات کا تذکرہ کیا ہے، یہاں تک کہ قرآن کے ایک سورے کا نام بھی جن ہے۔ یہاں پر ہم جناتوں کی چند خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، جنات باشعور مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مخاطب قرار پاتے ہیں۔ نمبر 2، جناتوں میں کچھ مومن اور کچھ کافر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ان میں بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں اور فطری طور پر ان کے اندر شہوت بھی پائی جاتی ہے۔ نمبر 4، جنات جناب سلیمان کے لیے غوطہ خوری اور تعمیر کرتے تھے۔ اس آیت میں بھی خداوند وحدہ اللہ شریک نے اپنے بندوں کے لیے کچھ مفید پیغامات رکھے ہیں۔ آئے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، جناب سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کی پریڈ کا معائنہ کرتے تھے۔ نمبر 2، انسان کو ایسی قدرت عطا کی گئی ہے جس کے ذریعے جناتوں اور پرندوں کو اللہ کے حکم سے اپنا فرما بردار بنا سکتا ہے۔ نمبر 3، بعض انبیاء حکومت کرتے تھے۔ نمبر 4، جنات انسانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، انبیاء کی ولایت فقط انسانوں پر نہیں ہے۔ نمبر 6، نظم و ضبط ہر جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن فوجی لشکر میں اس کی ایک خاص اہمیت اور ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 7، مشق کرنا، سیکھنا اور ہمیشہ آمادہ رہنا اللہ کے لشکر کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 8، جناب سلیمان کو ان کے علم و دانش کی وجہ سے ہی تمام امکانات اور لشکر پر حکومت ملی۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ انسان پرندوں کی زبان سمجھ سکتا ہے۔ نمونے کے طور پر جناب سلیمان جو تمام پرندوں کی زبان جانتے تھے، اس سے بڑھ کر مولا کائنات جو تمام پرندوں جانوروں کی زبان جانتے تھے، اور جناب سلیمان کی حکومت صرف پرندوں اور جناتوں پہ نہیں تھی بلکہ اس کے علاوہ بھی تھی، مگر قرآن نے ان دونوں کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ اور انسان ہی کی طرح جنات بھی اچھے، برے، مومن اور کافر ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔